علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا مقام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا مقام غریبوں کی حمایت کرنا۔ گڈ ہیومن فاؤنڈیشن کے بینر تلے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی اور سے جشن اردو 2023 پروگرام کا آیوجن ہوا، جہاں بطور گیسٹ کے روپ میں شامل ہوئی عرفہ خانم شیروانی۔ ان کے ساتھ اس موقع پہ ایم پی ندیم الحق بھی موجود تھے، اور اتنا ہی نہیں، یہاں عرفہ خانم شیروانی کو بہترین پترکاریتا کے لیے سمان سے بھی نوازا گیا۔ جشن اردو کے اس پروگرام میں یہ کہا گیا کہ کیسے ہمیں اردو کو آگے بڑھانا ہے، کیسے اردو سے یوواؤں کو اور بچوں کو جوڑا جائے، کیسے اردو کی تعلیم دی جائے، کیسے اس کی اہمیت سمجھایا جائے، اس وشے پر چرچا کی گئی۔ اس موقع پہ فہیم اختر، مشتاق صدیقی، امتیاز گورکھپوری، شمیم احمد، محمد رافع ایم صدیقی، پرویز اختر و محمد حسن کی موجودگی نے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ کولکتہ کی تاریخی سرزمین پر اتنا خوبصورت جشن اردو کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دلی جیسے شہر میں چاہے ہم جشن ریختہ کی بات کریں، اس طرح کے پروگرام دیکھیں، وہاں پر بڑے بڑے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، لیکن کولکتہ میں اس طرح کا پروگرام کرنا اور جس طرح سے اس پورے پروگرام کو آرگنائز کیا گیا ہے، جو ٹاپکس اس میں چنے گئے ہیں جن پر اب بات کی جائے گی، وہ ظاہر سی بات ہے کافی مبارکباد میں آرگنائزرز کو پیش کرنا چاہوں گی۔ اور اردو زبان جو ہے وہ صرف ایک زبان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل تہذیب ہے، اور اس کو کسی مذہب میں یا کسی سرحدوں میں ان کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج پر کہ کس طرح سے پوری دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں صرف ایک زبان کے لیے، اور اسی لیے اردو کو لے کر بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے اندر اس طرح سے شامل ہے کہ اسے چاہ کر بھی آپ اس سے دور نہیں ہو سکتے ہیں یا اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ اردو کے حوالے سے مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے، اور صحافت کے حوالے سے مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم صحافیوں کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ اردو صحافیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک بردوار سا چہرہ، ایک کوئی بزرگ سی کوئی شخصیت جو ہے وہ سامنے آئے گی اردو کے حوالے سے۔ اکثر لوگوں کا یہ ایک ذہنیت ہے، لیکن میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اردو کو جو ہے وہ آج کی جو نوجوان پیڑھی ہے اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ کر ساتھ لے کر چلوں۔ اسی لیے چاہے میں زی سلام کی بات کروں، یا اس سے پہلے میں ای ٹی وی میں تھی، دوردرشن میں، اور ایسی تمام جگہوں پر میں نے جہاں بھی کام کیا ہے، یا پھر اپنے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یا اپنے یوٹیوب کے ذریعے میں لوگوں سے آج کے نوجوان جو پیڑھی ہے اس کو اردو سے کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے، اس کو لے کر میں خاص طور پر کام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خالی یہ عشق مشق کی زبان نہیں ہے کہ صرف جب بھی اردو کی بات آتی ہے صرف اسے عشق سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس سے مجھے تھوڑا سا پرہیز ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اردو جو ہے وہ تہذیب کی زبان ہے، اور اس طرح سے ہمارے اندر وہ رچی بسی ہے کہ اسے چاہ کر بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ پترکاریتا کو اگر آپ ان ٹوٹیلٹی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمام پترکاریتا کو، تو آپ کو جو پترکاریتا کا جو دھرم ہے اس کو آپ کو نبھانا ہوگا بنا ڈرے۔ آپ کو اپنی وہ بات کہنی ہوگی جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، دشواریاں بہت ہیں، میں بھی اگر کہوں تو میں نے بھی مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور میں نے بھی جو آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کا میں نے سہارا لیا ہے، یا اس کے ساتھ میں جڑ گئی ہوں، کیونکہ وہاں پر کام کرنا مین اسٹریم میڈیا میں، جیسے سو کالڈ ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، وہاں پر کام کرنا اب امپاسبل سا ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی پیرلل میڈیا جو ہے اس کو مضبوط ہونا ہوگا، اپنی بات اسے اس طرح سے کہنی ہوگی تاکہ جو گونگے اور بہرے جو لوگ ہو چکے ہیں، جو نہیں سننا چاہتے ہیں، ان کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچے۔ میں جشن اردو منانے کا جو ارادہ تھا پچھلے 2 سال سے ہم نہیں کر پا رہے تھے کورونا کی وبا کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ اس بار ہم لوگوں نے پہلی بار تجربہ کیا، اچھا ہے۔
हमारा मकसद है उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत और उसका पैगाम। अब ये लोगों के ऊपर है, ज़ाहिर सी बात है लोगों को मसरूफ़ियत है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो भी 2, 4, 6 लोग शामिल हो रहे हैं, हम इसलिए मायूस नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं या लोग जा नहीं रहे हैं। हमारा जो मकसद है कि हम जश्न उर्दू करके लोगों को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो उर्दू ज़ुबान को मोहब्बत करता है और यहाँ के लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। नहीं, देखिए यूथ पढ़ते हैं, मसला जो है ना, मसला ये है कि हमारा जो तरीक़ेकार है ना वो गलत है। हम यूथ को अटैक करने के लिए वो चीज़ें नहीं पेश कर रहे हैं जिससे यूथ आगे हैं। होता यह है कि हम वही रवायती तौर पर जो चीज़ें कर रहे हैं और उसके बाद जो है नौजवानों के अंदर वो जज्बा नहीं आ रहा है। मेरे जितने फॉलोअर हैं वो नौजवान हैं और वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हमने अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ सेंट थॉमस स्कूल है, वहाँ हमारे सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की डेलीगेशन गई है, उनके प्रिंसिपल से बात की है और हमने कहा कि आपके यहाँ जो उर्दू स्पीकिंग पेरेंट्स के बच्चे आते हैं, आप हमें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए उर्दू हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लासरूम दें, हम टीचर अपॉइंट करेंगे। और ये बात हुई है, अभी तक वो मतलब कि अमली जामा नहीं पहनाई है। तो हम ये मिसालें इसलिए दे रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें नौजवानों में जज्बा पैदा करने के लिए। देखिए, ज़ुबान सीखने के बाद अब अफसाना निगार बन जाए, कॉलम नवीस बन जाए, ये मकसद नहीं होना चाहिए। ज़ुबान बोलने के लिए आवाम से जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने जब कॉलम वो लोग होते हैं जो पान की दुकान पे खड़े होते हैं, चाय की दुकान पे, और अदबी महफ़िलों में वो लोग आते हैं जो उर्दू का सिर्फ बेड़ा गर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि उर्दू का अपनी ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू बोलने पर, उर्दू आवाम की ज़ुबान है, आवाम में जाना पड़ेगा। आवाम में जाने के लिए इसीलिए फ़हीम अख्तर जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि आवाम में जाए, लोगों से मिले। अब मैं हमेशा आम आदमी पर यकीन करता हूँ और उनके साथ काम करना चाहता हूँ। एक नफ़रत का दौर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और जो लोग नफ़रत बढ़ा रहे हैं या फैला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी एक कोशिश ये भी है कि उर्दू को बदनाम करना और उर्दू को एक ख़ास कौम के नाम कर देना, ये उनकी कोशिश है। तो इस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, जो लोग मोहब्बत की बात करते हैं या जो लोग अमन की बात करते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उर्दू ज़ुबान, जो कि न कोई कौम के लिए है, किसी एक कौम का है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है, हम उर्दू की बका के लिए कुछ कोशिश करें। उसी कोशिश का ये एक नतीजा है कि जश्न उर्दू आज मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। कलकत्ते में मेरे ख़्याल से पहली बार ऐसा होगा कि एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बैरून ममालिक के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं और वो सब अपनी अपनी बात उर्दू के हवाले से यहाँ रखेंगे। और सिर्फ वो नहीं, चूँकि उर्दू एक ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है जिसमें मुशायरा जो है उर्दू से मुंसलिक है, तो हम जश्न एक आलमी मुशायरा भी कर रहे हैं जिसमें बैरूनी ममालिक से भी शायर हज़रात, शुरा हज़रात यहाँ मौजूद हैं। वो लोग अपनी अपनी शेर अशआर पेश करेंगे। उसके अलावा जो है शाम गज़ल का अहतमाम किया गया है, वो आज शाम को होगा, क्योंकि गज़ल भी एक ऐसा हिस्सा है जो उर्दू से बहुत करीबी रिश्ता है जिसका। तो शाम गज़ल आज होगा और 2 रोज़ जो है ये सेमिनार चलेगा जिसमें सब अपनी अपनी बातें रखेंगे अलग अलग उन्वान के ऊपर, चाहे वो उर्दू सहाफ़त के ऊपर हो या उर्दू की हिस्ट्री के ऊपर हो या फिर उर्दू के उन शख्सियात के ऊपर जिन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए बहुत सारी खिदमात की हैं, और उन सब के ऊपर ये 2 रोज़ा प्रोग्राम चलेगा। नहीं, मगरबी बंगाल का जो कैपिटल कैलकाटा कोलकाता जो है, यहाँ पे देखिए ये बहुत ही तारीख़ी जगह है, जहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जहाँ दाग और ऐसे बहुत सारी उर्दू की शख्सियात यहाँ से जो हैं वो मुंसलिक हैं। जैसे एजाज़ अफज़ल साहब यहाँ से वास्ता रखते हैं। इस तरह के बहुत सारे शुरा हज़रात हो या फिर आप ये कह लीजिए कि अदबी शख्सियात जो हैं वो कलकत्ता से वो लोग वास्ता रखते हैं या वो कलकत्ते के लोग थे जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया है। तो बहुत बेहतरीन जगह और बहुत ही सही जगह कलकत्ता होता है जहाँ पे उर्दू के लिए हम काम करें या उर्दू की बका के लिए काम की जाए। ये अच्छी बात है कि उर्दू को जो है यहाँ के जो है वो आप ये कह लीजिए कि सरकारी ज़ुबान का जो है उसको तो नाम दे दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए एक अच्छा मैसेज सरकार को भी जाएगा कि
اردو کے صرف سرکاری زبان نہیں بلکہ اردو اسکول یا پھر اردو کے زبان کی جو پڑھائی جہاں جہاں ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ سوچیں اور زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کیا جائے۔ صحیح ہے کہ بنگلہ زبان کو توجہ تو دیں گے ہی کیونکہ یہ بنگال ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بنگالیوں کی، تو وہ تو ہے، وہ ہوگا ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، کوئی بھی زبان کے خلاف نہیں ہے، کبھی بھی کسی کو کسی زبان کے خلاف ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اردو کی ایک اچھی خاصی تعداد چونکہ بنگال میں رہتی ہے، جو کلکتہ بول لیجیے یا آسنسول جیسے علاقے میں بول لیجیے یا دینارج پور جیسے علاقے میں اردو بولنے والے یا اردو پڑھنے والے بہت بڑی ایک تعداد یہاں پہ ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ کام ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے اردو اسکولوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہے، تو اس میں ٹیچر کا بحال بول لیجیے یا پھر اس کے ایجوکیشن کی کوالٹی کو اور بیٹر کرنے کے لیے اس میں بھی کچھ کام ہونا چاہیے۔ مسلم معاشرے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، آج چونکہ انگلش ایک یونیورسل لینگویج ہے تو یہ ہمارے لیے مجبوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے انگلش میں پڑھاتے ہیں، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ضروری ہے ہم پڑھائیں، مگر ہمیں یہ چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے بچوں گھر پہ اردو کی تعلیم دیں تاکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اور مادری زبان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، تو اپنے اپنے گھروں پہ تو کم از کم ہم یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھنا لکھنا بولنا سکھائیں۔ اچھی طریقے سے جس کو اس بات کو رکھا شہپر رسول صاحب نے، جو انہوں نے کہا کہ اردو کے تلفظ اور جو رسم الخط ہے، جو ہم اس کی اسکرپٹ استعمال نہیں کرتے، بول تو ہم لیتے ہیں کیونکہ وہ جس کو ہمیں شجرے میں ملا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھیں تو ہمارے بچے بھی جو ہیں اور فیوچر جنریشنز ہماری توجہ انگریزی اور باقی دیگر زبانوں کی طرح اتنی زیادہ ہو گئی ہیں نیچرلی، کیونکہ وہاں پہ پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں امپلائمنٹ کی وجہ سے، تو اردو کہیں نہ کہیں کھوتی جا رہی ہے، جو مادری زبان کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے، تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے اور پروگرام بھی منعقد ہوں اور ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں جیسے اردو اخبار ہیں، اردو رسالے ہیں، ان سب کو استعمال کریں، ان کو پڑھیں اور اس زبان کو آگے بڑھائیں۔